سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها وروی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال ان اللہ تعالی يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملک پاکستان ہم نے خالص کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا۔ ملک پاکستان ہم نے خالص کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا، یہاں تک کہ ہم نے نعرہ لگایا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ لیکن نہایت افسوس کے ساتھ ان تاثرات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے ملک بنایا اس مقصد سے ہم نے روگردانی کر لی۔ سب کے سب نے تو نہیں، لیکن کافی بڑی مقدار نے اتنی بڑی روگردانی کر لی کہ آج اگر کوئی یہ پاکستان والا نعرہ دوبارہ لگائے تو اس کو حیرت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ بھائی یہ بندہ کیا بات کر رہا ہے۔ پھر پاکستان حاصل ہونے کے بعد جو چیلنجز تھے، کچھ تو حقیقی تھے اور کچھ کو آرٹیفیشل کر کے بنایا گیا، یہاں تک کہ 75 سال سے زائد ہو گئے ہیں، ہم یہ سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، ملک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ ایک زمانہ ہوا، آپ سب بھی سن رہے ہیں، میں بھی سن رہا ہوں، اور آج کل تو یہ جملہ حقیقت بن گیا ہے۔ واقعی ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اتنے نازک دور سے گزر رہا ہے کہ سود کا قرضہ مانگنے کے لیے غیروں کے پاؤں میں پڑنا پڑ گیا ہے۔ کسی خاص اس کی کمی بیان کرنا مقصود نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے، جس اصلیت کے لیے ملک بنایا تھا، لا الہ الا اللہ، اس مقصد سے ہم بہت دور ہو گئے۔ جب اس مقصد کو، جس کے لیے یہ مسجد بنائی گئی تھی، یہ ملک نہیں بنایا گیا تھا، یہ مسجد بنائی گئی تھی۔ یاد رکھیں، میں تاریخ کی آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ وہ علماء جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی کہ الگ ملک نہ بناؤ، یہ مسلمانوں کو یکجا کر کے رسی سے باندھا جائے گا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا کہ مشترکہ ہندوستان ہے، اس کو ایسے ہی رہنے دو، اس میں کوئی فلاں ریاست میں کوئی فلاں، کہیں مسلمانوں کی اکثریت ہے، کہیں اقلیت ہے، لیکن مسلمان بکھرے ہوئے ہیں، اگر یہ ایک خطے میں جائیں گے تو ان کو باندھ کر غلام بنایا جائے گا، یہ ان کا نقطہ نظر تھا۔ دوسری طرف دیگر علماء تھے، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ زمین پر ایک ایسا ٹکڑا ہونا چاہیے کہ جہاں مسلمانوں کو اپنی مذہب کی آزادی ہو، جہاں اذان کی صدائیں گونجیں، جہاں فرض نماز ادا ہو، اور جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، اسلامی حدود، یعنی اسلام، شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہو۔ شدید اختلاف ہوا، اختلاف ہونے کے بعد اللہ کو منظور تھا، پاکستان بن گیا۔ اب جب پاکستان بن گیا تو اس طرف کے علماء نے سے کسی نے پوچھا کہ اب آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے، اب آپ کا پاکستان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اہل محلہ کے درمیان اس بات پر اختلاف تو ہو سکتا ہے کہ مسجد یہاں بنے، وہاں بنے، کارنر میں بنے، درمیان میں بنے یا آخر میں بنے، یہ اختلاف روا ہے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب کہیں، جہاں کہیں مسجد بن جائے گی، پھر مسجد کی تقدیس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ چنانچہ یہ پاکستان نہیں بنا ہے، یہ کلمے کے نام پر مسجد بنی ہے۔
اب اس کا احترام واجب ہے۔ یہ سرحد پار کے ان علماء کا نقطہ نظر تھا آخر میں کہ جنہوں نے پاکستان بننے کی مخالفت کی تھی۔ تو ہم نے پیارے کلمے کے نام پر یہ ملک حاصل کیا معزز سامعین کرام، پھر اس کلمے کے ساتھ بھی ہم نے کھلواڑ کی، اس ملک کی بھی ہم نے ناقدری کی۔ بس آج کی بات کا خلاصہ، اس کی ابتدا اور اس کی انتہا یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے ہمیں ہمارے بزرگوں نے یہ ملک دیا تھا، اس مقصد پر ہم واپس آ جائیں۔ جس دن ہم انفرادی طور پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمے کی طرف، اس کی تعلیمات کی طرف اور اس کلمے کی ڈیمانڈ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے، اس دن سے دوبارہ دنیا میں عزت کا سلسلہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین رکھیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا یہ مطلب صرف نہیں ہے کہ ہم نے مسجدیں آباد کر دی، ایک بہت بڑا اجتماع کر دیا، ایک پر نور اور نورانی ایک مجلس رکھ دی ہم نے، اور حج کے موقع پر ہمارے 18 لاکھ حاجی جمع ہو گئے، اور اس طرح دیگر بہت سارے اجتماعات ملکی اور بین الاقوامی ہونے لگ جائیں تو اس کو ہم اپنی انتہا سمجھیں۔ یہ ہماری خالص نادانی ہے کہ اجتماع کے موقع پر جمع ہونے کو ہم اپنی کامیابی سمجھیں۔ کسی بھی نماز کا اجتماع ہو یا کسی بھی فرض عبادت کا اجتماع ہو، وہ ابتدا ہے مسلمانی کی، انتہا نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھے کہ ہم ایک بڑی مقدار میں کہیں بھی جمع ہو گئے، کسی نیک مقصد کے لیے، عبادت کے لیے جمع ہو گئے، تو وہ جو اتنا بڑا اجتماع ہوگا اس کو ہم اخبار میں دیں گے کہ مسلمانوں کے اتنے بڑے اجتماع نے اتنے بڑے موقع پر شرکت کی، اور ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دینا شروع کر دیں۔ یہ نہیں ہے معاملہ۔ یہ ہے کہ جب آپ کسی بھی عبادت گزار کے ساتھ جب آپ معاملہ کریں گے، باتوں کا معاملہ ہو، رشتے کا معاملہ ہو، پیسے کا معاملہ ہو، اس معاملے میں وہ کھوٹا ہوگا یا کھرا ہوگا، وہاں سے اندازہ کیا جائے گا یار یہ بندہ کامیاب ہے یا ناکام ہے۔ ہم لوگوں نے 5 وقت کی نماز کو ادا کرنے کو، حج کو ادا کرنے کو، زکوٰۃ کی ادائیگی کو، مطلب عبادات کو انجام دینے کو ہم نے اپنی انتہا شمار کر لیا، جبکہ یہ جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ حقوق اللہ کا معاملہ ہے، یہ بندے اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے۔ دوسری جانب مسجد میں نماز ادا کرنے کے بعد جب آپ کا گاڑی میں ساتھ بیٹھے والے بھائی مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، راستے میں چلتے ہوئے مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد گھر جا کر اہل و عیال کے ساتھ کیا معاملہ ہے، آفس جا کر اپنے اسٹاف کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کلائنٹ کو آپ خالصتاً ڈیل کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے ہیں، اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے، یہ ساری چیزیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے تناظر میں دیکھنے کے لائق ہے کہ ہم نے ملک حاصل کیا تھا کہ جہاں ہم عبادات بھی اور اپنے معاملات بھی دین اسلام کی تعلیمات پہ کریں گے۔ اب دیکھ لیں، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی غلطی کوتاہی کو دوسرے پہ ڈال کر اپنی جان کو بری الذمہ قرار دینے کے چیمپئن ہیں۔ ہمیں موقع مل جائے تو ہم بولیں یہ تو فلاں کی غلطی ہے، تو حکومت ہی خراب ہے، ہمارے فلاں ادارہ خراب ہے، ہمارا فلاں وہ خراب ہے۔ ایسا معاملہ نہیں، بنیاد نیچے سے خراب ہوتی ہے، اوپر جا کر اگر کوئی بلڈنگ کی چھت ٹیڑھی ہوتی ہے یا اس میں فالٹ آتا ہے تو خرابی ایک دم اوپر نہیں آئی، نیچے سے آتی ہے۔ ہم سب کو اس آیت کے پس منظر میں اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا قد افلح من زکاہا، تحقیق کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنی ذات کو پاک کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے معاملات کو پاک کیا، جس نے اپنی عبادات کو پاک کیا۔ یہ معاملہ ہے، دوسروں پر نہیں ڈالا جا سکتا۔ ہمارے دن بھر کے جو معاملات ہیں اس میں ڈائریکٹلی حکومت یا کوئی ادارے مشکل سے 10% اس میں دخل اندازی ہے، 90% ہم اپنے کاموں میں آزاد ہیں۔
10% کسی کی دخل اندازی ہے، وہ بھی قانون کے تحت ہم مجبور ہوتے ہیں تو ہم ان کی بات مانتے ہیں، ورنہ 90% ہم میں سے ہر شخص آزاد ہے، کاروبار کرنے میں، نوکری کرنے میں، چلنے پھرنے میں، عبادات کو انجام دینے میں، کسی کے ساتھ رشتہ طے کرنے میں، کسی کے ساتھ رشتہ توڑنے میں، ہر چیز میں ہم آزاد ہیں۔ اتنی بڑی آزادی کے باوجود اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات سے آنکھیں بند کریں گے تو ذلت ہمارا مقدر ہوگی، غیر ہماری کتاب کو جلائیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارا قرآن مجید سے والہانہ تعلق ہوتا اور اس غیر کو پتہ ہوتا کہ یار قرآن مجید کو جلانا تو دور کی بات، اگر اس کو میں نے بدنیتی کے ساتھ چھوا بھی تو یہ لوگ جو اس قرآن مجید پر عمل کرنے والے ہیں یہ پوری دنیا کے بدباطن لوگوں کو کچا کھا جائیں گے۔ صرف اتنا ڈر ہوتا، کسی کی مجال ہے ہمارے قرآن مجید کو ہاتھ لگاتا۔ ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ تمام مسلمان اس وقت، تمام کا لفظ میں واپس لیتا ہوں، اکثر مسلمان دنیا میں اس وقت روزی، پانی، بجلی، گیس، ان چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آئے دن پلان کر کے مسلمانوں کی دکھتی رگ پر دوبارہ اس کو دبا دیتا ہے اور چیک کرتا ہے کہ ان میں ایمان کی حرارت باقی ہے یا یہ سارے ٹھس ہو گئے۔ وہ چیک کرتا ہے، کبھی ایک ملک کرتا ہے، کبھی دوسرا کرتا ہے، کبھی تیسرا کرتا ہے۔ اس کو اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک علاقے میں ایک مسجد میں پڑھنے والے نمازی بھی یکجا نہیں ہیں، ان کے جسم تو اکٹھے ہیں لیکن ان کے دلوں میں پھوٹ ہے، یہ دور دور ہیں۔ یہ سب سے پہلے صوبائی سطح پر منتشر ہے، دوسری نوعیت میں یہ زبانی طور پر منتشر ہیں، لسان فلاں ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، اور اگر بچ گئے تو آخر میں فرقہ واریت پر یہ منتشر ہے۔ دیکھا جائے گا کہ احتجاج کون کر رہا ہے، فلاں پارٹی والے کر رہے ہیں یا فلاں پارٹی والے کر رہے ہیں۔ فلاں پارٹی والے کر رہے ہیں تو یہ احتجاج نہیں ہے، یہ دین کے نام پر سیاست ہے، اور اگر اپنی پارٹی والے کر رہے ہیں تو یہ عین جہاد ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے، بڑا عجیب معاملہ ہے، دل بڑا دکھی ہے، کوئی تیاری نہیں ہے بیان کی، صرف یہ رونا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کے ساتھ خود کیا حال کیا ہے۔ ہم نے قرآن مجید کو آفس کی اوپننگ، نئے گھر میں شفٹنگ، کسی بھی جگہ پر کسی بڑے پروجیکٹ کی اوپننگ، اور وہاں تک برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ امام صاحب ہمارا گھر نیا بنا ہے تو اگر آپ ختم قرآن کروا دیں تو بھائی آپ کے گھر میں کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا؟ گھر آپ کا ہے، اللہ گھر آپ کو نصیب کرے، نیا گھر ہے آپ کا، اس کو خوشیوں سے اللہ آباد رکھیں، اپنے گھر میں خود تلاوت کریں۔ کانٹریکٹ پر قاری منگانے کی کیا ضرورت ہے؟ المیہ یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ اتنا والہانہ تعلق ہی نہیں ہے، چنانچہ دیگر سروسز کی طرح قرآن کی تلاوت کو بھی سروسز سمجھ کر اویل کیا جاتا ہے، بریانی بنائی جاتی ہے اور سوٹ دیے جاتے ہیں اور دکان چمک رہی ہے سب کی۔ لیکن یاد رکھیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے اللہ پاک قوموں کو عزت دیں گے اور اس کتاب کی ناقدری کے نتیجے میں اللہ پاک قوموں کو ذلیل کریں گے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ، یہ ہمارے بزرگوں نے نعرہ لگایا، زمین کا ایک حصہ حاصل کیا، اس زمین کے حصے کو حاصل کر کے سود کی لعنت میں ڈال دیا ہم نے۔ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے ہمارے معاملات میں کتنا سود ادا کیے جا رہا ہے، کیونکہ انفرادی طور پر ہم میں سے ہر شخص صبح یہ دیکھتا ہے یار میرے گھر میں بجلی، پانی، گیس، راشن، یہ ضروریات زندگی موجود ہیں، میرے بچے کی ٹیوشن لگی ہوئی ہے، میرا بچہ اسکول آ جا رہا ہے، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، شکر الحمدللہ، چلو بھائی اپنے کاروبار کی طرف۔ ہم نے انفرادی مفاد کو اجتماعی مفاد پر ترجیح دی ہوئی ہے۔ ساتھ والا پریشان ہے یا اس کے ہاں کسی چیز کی کمی ہے، اس کے لیے ہم چھوٹے موٹے ہمدردی کے کلمات کہہ کے آنکھیں بند کر کے آگے چلتے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک قوم مجموعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، سود کا معاملہ کرو تو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کرو، پھر سود کا معاملہ کرو۔
بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں اجتماعی طور پر ہم کمتری کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں، جمعے کی لاکھ تقریریں ہوں، آپ لوگوں کا عقیدت میں آ کر لاکھ بیٹھنا ہو، یہ اس وقت تک فائدہ نہیں دے گا جب تک کہ نماز، قرآن کی تاثیر مسجد سے نکل کر آپ کی عملی زندگی میں نہیں آئے گی۔ ہم نیکی کے کاموں میں حج و عمرہ کا سروے ہوئے، ہم لوگ 7ویں نمبر سے 5ویں یا 6 نمبر پر آگے دنیا میں، اتنے لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں۔ چیریٹی کرنے میں بھی ہم الحمدللہ آگے ہیں، نظام عدل میں ہم 140 سے نیچے ہیں۔ اس میں صرف ایک خاص ادارے کا قصور نہیں ہے، ہر بندے کا جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ ہاتھ مارتا ہے، اس کا ہاتھ خالی نہیں آتا، اس نے ہاتھ مارا، اس کی کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ہاتھ میں آ جائے۔ خالی ہاتھ آیا تو وہ یہ سمجھتا ہے مجھے نفع میں نقصان ہو گیا ہے۔ میرے معزز سامعین کرام، ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ واپس کلمے کی طرف، واپس قرآن کی طرف، اپنی اصل کی طرف واپس آئیں۔ یہیں سے ہم نے عزت کھوئی تھی، یہیں سے واپس عزت ملے گی۔ آپ لاکھ براڈ مائنڈڈ ہو جائیں، آپ دینی تعلیمات کو مغرب کی خوشنودی میں برا بلا کہنا شروع کر دیں، آپ بول دیں قرآن کی یہ تعلیمات لوجک کے خلاف ہے، یہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، وہ بات بھی سمجھ نہیں آتی، بس علماء نے کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، قرآن کا اعلان ہے۔ آپ لاکھ باتیں کر دیں، یہودی اور نصرانی آپ کو بولے گا جب تک آپ کلمہ یہود، کلمہ نصرانی پڑھ کے ہمارے اس میں، ہمارے مذہب میں داخل نہیں ہوتے، ہم آپ کی یہ براڈ مائنڈڈ جو سوچ ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عقل مند یہ کہتے ہیں مغرب میں سورج غروب ہوتا ہے، وہاں تاریکیاں ہیں، وہاں اجالے نہیں ہیں۔ اجالے، روشنیاں، دلوں کا سکون اور اخروی کامیابی کلمے میں اور قرآن میں ہے۔ ہم سویڈن کو اور ادھر ادھر کو کتنا کوسیں گے، وہ ایک بندے کی بری حرکت ہے جس کو اس نے سوشل میڈیا نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، اور اس وقت سارا موضوع سخن وہی ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں تلاوت کے لیے، ہم لوگ اپنے قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتے ہیں کہ میرا رب تعالیٰ مجھ سے بات کر رہا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ 80 سے 90% قرآن مجید عبرت کے لیے سمجھنا آسان ہے، بہت مشکل سے چیدہ چیدہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی۔ ہم نے یہ ملبہ ڈال دیا فرقہ واریت پر کہ بھائی ہر بندے نے قرآن کی اپنی تشریح کی ہوئی ہے، اب بندہ کس کا قرآن پڑھے؟ بندہ رب تعالیٰ کا قرآن پڑھے تو صحیح، خود بخود اللہ پاک رہنمائی فرمائیں گے۔ اگر ہم پڑھیں ہی نہ، قرآن مجید کو توجہ ہی نہ دیں، تو پھر یاد رکھیں بڑوں کو کوسنے کو، حکومت کو کوسنے سے، فلاں ادارے کو کوسنے سے ہماری کھوئی ہوئی عزت واپس نہیں آئے گی۔ ہم پر وہی لوگ براجمان ہیں جو ہمارے معاشرے سے سلیکٹ ہو کر اوپر گئے ہوئے ہیں۔ اللہ کا نام لے کر اس مسجد کی تعلیمات کو، اس نماز کی تاثیر کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلیں تو یہ جو نماز پڑھی ہے اس کی کوئی تاثیر ہمیں اپنے معاملات میں نظر آئے۔ یار یہ بندہ نماز پڑھتا ہے، ماشاءاللہ اس کے ساتھ معاملہ کرو، ایک کھرا آدمی ہے، کچھ بھی ہو جائے گا دھوکہ نہیں دے گا۔ اللہ کریم میرے درد دل کو آپ تک پہنچانے کی اللہ پاک میری مدد فرما دیں، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ملک کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا، اس کلمے کی طرح ہم واپس آئیں گے، کلمے کو پڑھیں گے، کلمے کو سمجھیں گے، کلمے کی ڈیمانڈ پر عمل کریں گے۔ اللہ چاہے گا دنیا آخرت میں عزت ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں ادا کیجیے۔